اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اسی ہدہد نے آپ کو ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی، یہ کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک خط ارسال فرمایا، اس کو یہی ہدہد لے کر گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان لوگوں سے الگ ہو کر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا، بلقیس کی گود میں خط گرایا اوپر سے۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ براندام ہو گئی اور اپنے اراکین سے یہ کہا، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا، کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے ہی میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزراء سے مشورہ کیا، تو ان لوگوں نے اپنی طاقت اور جنگی مہارت کا اعلان و اظہار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقت عقل مند بلقیس نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں، کیونکہ اس سے شہر ویران اور اس شہر کے عزت دار باشندے ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، اس لیے میں مناسب خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف ان کے پاس بھجوا دوں۔ اس سے امتحان ہو جائے گا کہ حضرت سلیمان صرف بادشاہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو ہرگز میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے دین کی اتباع کا حکم دیں گے، اور اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے تو میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، بہترین قسم کا لباس، زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے، اور ان لوگوں کے ساتھ 5 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر اور ایک بہت ہی خوبصورت تاج بما اپنے ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد سب دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے دربار میں آ کر سب خبریں پہنچا دیں۔ چنانچہ بلقیس کا قاصد جب چند دنوں کے بعد تمام سامان کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قاصد سے فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تم؟ جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا، بلکہ تم اپنے تحائف اور سب سامان کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، ہم لشکر لائیں گے، وہ لشکر جن کی طاقت وہ نہیں رکھتے، اور اس شہر کو ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر
اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی۔ بلقیس نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں، جو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آس پاس سب کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔